ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میڈیکل لیبارٹریز انسانی صحت میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ میڈیکل لیبارٹریز کا معیار کیا ہونا چاہیے اور اس وقت میڈیکل لیبارٹریز کو کس طرح دولت کی ہوس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں معروف ڈاکٹر اویس فاروقی صاحب سے. جب پیورلی ہم لیب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر صرف لاہور کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ یہاں کتنی لیبس ہیں. میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی جب سے میں یہاں پر پریکٹس کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اور نہ ہی اس سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے. کسی نے کہا 400 500، کسی کا نہیں جی یہ تو 1000 بھی ہو سکتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ لیب کے نمبر کا کوئی پتہ نہیں. وجہ لیب کی رجسٹریشن نہیں ہوتی. لا موجود ہے ہمارے پاس کہ جو بھی میڈیکل فیسلٹیز بنائی جائے جہاں پر کسی قسم کا علاج یا اس کے ٹیسٹ کیے جائیں تو وہ رجسٹر ہونی چاہیے with ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ. بٹ اف یو ڈونٹ رجسٹر دیم، یہاں ہر کونے میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں ایک لیب کھلی ہوئی ہے. رن کر رہا ہے پیتھولوجسٹ، شیئر ہے ہاسپٹل کا، جو بھی پرسنٹیج انہوں نے رکھی ہے. میں نے یہاں پہ رزلٹ دیکھے ہیں کیونکہ میں گائنیکالوجسٹ ہوں، تو میرے پاس تو وہی پیشنٹ آتے ہیں جو پریگننٹ ہیں اور جن کے بھی آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ اینی وے، اب نارمل ینگ ہیلتھی پیشنٹ کے لیے وہ اتنے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ہر کونے میں ایک لیب کھلی ہوئی ہے، اتنی سے الٹرا ساؤنڈ کی مشین لے کے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھے الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں. half of them do not know کہ دیکھ کیا رہے ہیں. وہ 4 لائنوں میں رزلٹ لکھا ہوتا ہے یا ایک فارم ہے بنا ہوا، اس پہ ٹک مارک لگے ہوتے ہیں. 500 روپیہ، 1000 روپیہ، وہ چلا جائے گا آپ کا. اور ایک دفعہ پیشنٹ کو بھیج دیں الٹرا ساؤنڈ کے لیے اور اس کے ہتھے لگ گیا ہے الٹرا سونوگرافر کے ہاتھ، کہیں گے جی اچھا پر اگلے مہینے آپ پھر آئیے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے. فار گاڈ سیک، ایک کلینیشین ہے جو اس کی پوری ہسٹری کو جانتا ہے، جس نے آرڈر کیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے یا آپ اس کو بیٹھ کر کے کر رہے ہو جس کا آپ کا کلینکل میڈیسن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہاں پہ بھی پیسہ جاتا ہے، ہر مہینے لفافے بانٹے جاتے ہیں. ناظرین، ایک معیاری لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے اور غیر معیاری لیبارٹریز انسانی صحت کو کس طرح برباد کر رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں چغتائی لیب کے چیف ایگزیکٹو AS چغتائی سے. اس ملک میں میرے خیال میں 5 یا 7% سے زیادہ لیبس میں جو کہ ایک ریکوائرڈ نمبر آف کوالیفائڈ پیتھولوجسٹ ہونا چاہیے، 5 سے 7% سے زیادہ لیبس نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے میرا اندازہ تھوڑا غلط ہو. بیشتر لیبس ایسی ہیں جہاں پہ پیتھولوجسٹ تو دور کی بات ڈاکٹر بھی نہیں ہے. آپ ابھی تو بڑے شہروں کو تو چھوڑ دیں، وہاں تو بہت برے حالات ہیں ہی. اگر آپ ذرا پیریفری میں چلے جائیں یا ذرا ریلیٹیولی انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں تو ایک کرمنل حد تک اس طرح کی لیب پریکٹس ہو رہی ہے جو کہ بہت نقصان دہ ہے. اس سے فائدہ کیا، اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں میجورٹی جو ہے، بلکہ ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے لیبس کی ہمارے ملک میں، وہ معیاری نہیں ہے. یہاں پر فی سپلٹنگ اینڈ فی شیئرنگ از کامنلی پریکٹسڈ. عام طور پہ آپ ہوتے ہیں وہاں پر، ٹیسٹ دیا جاتا ہے، جتنے آپ ٹیسٹ بھیجیں گے انہوں نے کچھ اماؤنٹ فکس کیا ہوتا کہ اتنا اماؤنٹ جو ہے پر پیشنٹ پر ٹیسٹ آپ کے لیے رکھا جائے گا. اس کا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ودن 6 مہینے سال ہوئے ہوں گے مجھے یہاں آئے ہوئے. تو ایک پیشنٹ تھی، تو اس کو میں نے ٹیسٹ کرانے تھے جہاں جس لیب کا میں نے نام دیکھا تھا وہ بھی یہیں لاہور کے اندر ہی تھی. تو میں نے کہا بھی یہاں سے کرا لیتے ہیں، ان کا نام بھی وہی ہے، پیشنٹ کو ضرورت ہے ہارمونس وغیرہ کے اینڈوکرینالوجی کے ٹیسٹ کی. تو میں نے فون کیا، انہوں نے ریکگنائز کیا میرا نام اینڈ میں نے کہا بھی یہ ہے پیشنٹ، وہ ٹیسٹ ذرا ایکسپینسو ہوتے ہیں، یہ وہ پے نہیں کر سکے گی. از اٹ اوکے کہ آپ اس کو کچھ اچھا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں؟
تو ان کا جی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں تو کافی ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں؟ تو تھوڑی سی خاموشی دوسری طرف، فوراً ہی وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ یہ کوئی نیا مرغا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی ڈاکٹر کسی خاص لیب پہ اپنے مریضوں کو بھیجتا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے اس وجہ سے کہ وہ اس لیبارٹری کے ریزلٹس کو ٹرسٹ کرتا ہے، تو وہ تو ایک چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر اس وجہ سے ایک لیب پہ اپنے ٹیسٹ بھیجتا ہے کہ وہاں سے اس کو کک بیک ملے گا، تو یہ ایک جرم ہے، اور یہ جرم کافی حد تک معاشرے میں موجود ہے۔ تو میرے پاس بھی لفافے آئے، لفافے کیا، لفافے کچھ آئے، میں نے کہا کیا ہے، کون لایا؟ کہنے جی فلاں کا ڈرائیور لایا۔ میں نے کھول کے دیکھا، اس میں کہا شاید کوئی میسج ہوگا یا کوئی ریکویسٹ ہوگی کسی پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے۔ اس میں میرے پیشنٹ کی لسٹ، اور اس کے سامنے، ہر پیشنٹ کے سامنے 200 روپے رکھے ہوئے، اور وہ کیش اماؤنٹ اس لفافے میں۔ تھوڑی دیر کنفیوز رہا، اس کے بعد میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، اس کا مقصد۔ تو میں نے اسی پیج کے پیپر کے بیک پہ لکھ دیا، تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ مائی ریفرلس، لیکن میں اس قسم کی پریکٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا۔ پھر یہاں آپ انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس میں زیادہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے ان اداروں کی جو کہ قانون کی بالادستی کو انشور کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اگر ایک معاشرے کو پوری اجازت دے دیں کہ جتنے مرضی تم چوری چکاری کرو، قتل کرو، یا تم جون سا مرضی جرم کرو، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تو اس معاشرے میں لا قانونیت ہو جاتی ہے۔ میں اس کو ایک میڈیکل لا قانونیت کا نام دوں گا کہ ایک کھلی آزادی ہے۔ جو شخص جو پریکٹس کرنا چاہے، چاہے وہ مریضوں کا علاج کرنا چاہے، چاہے کوئی آپریشن کرنا چاہے، چاہے وہ عورتوں کی ڈیلیوریز کرنا چاہے، چاہے کوئی میڈیکل لیبارٹری کھولنا چاہے، چاہے وہ ریڈیولوجی یا الٹرا ساؤنڈ کھولنا چاہے، اس کو کھلی آزادی ہے۔ قانون کہاں پہ ہے؟ تو انسانیت کے حساب سے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی انسان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے میڈیکل لیبارٹریز کے حوالے سے مختلف ڈاکٹرز کی رائے سنی۔ ابھی ہم یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔